السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال کیا جاتا ہے آپ کا علم کی تختی یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے؟ بہت سے لڑکے اور لڑکیاں، بہت سے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں کہ جو شادی کرنے چاہتے ہیں لیکن شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اور ان کے دماغ میں یہ ڈاؤٹ ہے یا تو ہمارا کوئی پڑوسی ہمارا کوئی نقش کرا رہا ہے، کوئی تعویذ کرا رہا ہے اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے، یا کوئی کسی نے ہمارا تعویذ کر دیا۔ تو بہت سارے ڈاؤٹ آتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا بھی ہے اور ایسا نہیں بھی ہوتا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا، ایک ایسا استخارہ بتاؤں گا کہ اگر آپ ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ہیں، بالکل پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ پھر بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی دعا میں آپ کو نہیں بتانے والا، صرف اور صرف ایسی دعا بتاؤں گا جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اردو میں ہی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہندی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی نہیں ہے۔ جیسے میں پڑھوں گا، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اسی اعتبار سے آپ کو پڑھنی ہے، اور صرف زیادہ مرتبہ نہیں، صرف ایک مرتبہ آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے، اور کس اعتبار سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، وہ بھی میں آپ کو مکمل طریقے سے بتاؤں گا۔ بس آپ ویڈیو مکمل دیکھتے رہیں، اسکیپ نہ کریں۔ دوستو، آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی کوئی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ جائے۔ دوستو، بہت سے بھائیوں کے، بہت سی بہنوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہماری بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے اور شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی دعا بتائیں، یا کوئی ایسا استخارہ بتائیں کہ جس کو پڑھ کر ہمارے اوپر اثر ہو جائے اور ہمارے رشتوں کی لائنیں نہ ٹوٹ پائیں، ہمارے رشتے آسانی کے ساتھ آ جائیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ اور ایک ایسی انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو ایسا نسخہ، ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں، ایک ایسا استخارہ لے کر آیا ہوں کہ آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو ضرور بھی ضرور انشاءاللہ آپ کا رشتہ بہت آسان طریقے سے ہو جائے گا، جس طریقے سے جیسے بھی آپ چاہتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ دوستو، اگر کسی لڑکی یا عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اول پیغام یا منگنی کا کسی سے اظہار نہ کریں، اس بات کو خاص طور سے دھیان رکھیں۔ پھر خوب اچھی طرح سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو خوب اچھی طریقے سے وضو کرنی ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اور پھر جتنی نفلیں پڑھ سکیں پڑھیں، اور دو دو رکعت کر کے پڑھ لیں۔ اور نفلیں پڑھنے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جتنی نفلیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ لڑکیاں اپنے گھر میں پڑھیں اور لڑکے مسجد میں ہی جا کر پڑھیں۔ حالانکہ گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور لڑکیاں اپنے گھر میں پڑھیں۔ پھر خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت بزرگی بیان کرے، خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی کی ہی آپ کی حاجت ہو، اور بھی حاجت ہو سکتی ہے، اس کے لیے بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے۔ مختصر دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ میرے لیے جو بہتر ہو وہی مقدر فرمائے۔ بس یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، اگر آپ اس سے بھی کروٹ پھیریں گے، آپ اس سے بھی لاپرواہی کریں گے تو دوستو اس سے بڑا کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد رات میں آرام سے سو جائیں۔ ہاں، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ کام کب کرنا ہے۔ آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دن میں کریں گے تو اس کے بعد آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ رات میں کر رہے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کچھ نفلیں پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اور رات میں آپ جب سونے کا ارادہ کریں تو کسی سے
بات نہیں کرنی ہے، بس سو جائیں، سارا کام مکمل کر کے پھر سو جائیں۔ اور یہ عمل دونوں کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے اور لڑکیاں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دن میں کر رہے ہیں، دن میں مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد نفل پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اس کے بعد آپ اپنے کام میں لگ جائے، فضول باتیں نہ کریں، کم سے کم آدھا گھنٹہ فضول باتیں نہ کریں، انشاءاللہ تعالی مؤثر ہوگا اور یہ دعا کامیاب ہو گئی، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگی۔ اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر یقین رکھیں۔ جو آدمی اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالی اس کے کام کو مکمل فرما دیتا ہے۔ شکریہ۔